کی خوشبو انشاءاللہ بہت دور تک پھیلے گی، اور مجھے یقین قابل ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر دارالعلوم اشفاقیہ جو ہے وہ ایک مرکز کی حیثیت بن کر ابھرے گا۔ اور میری خواہش بھی ہے، کیونکہ یہ ایک عمارت صرف عمارت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عمارت کی نظر میں ایک اتنا بڑا چراغ ہے جس کی روشنی جو ہے پورے ہندوستان تک انشاءاللہ پھیلنے والی ہے۔ سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ جب اس زمین کا سودا ہو رہا تھا، یہ زمین جب خریدی جا رہی تھی، اس زمین کے لیے بڑے فکر مند تھے سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ۔ اس کا پورا جو ہے قیمت ادا نہیں کی جا رہی، بار بار لوگوں کو جو ہے فون کیے جا رہے ہیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم راجستھان کی خدمت کا، حیات طیبہ کا، ایک کی حیات طیبہ کی ایک ایسی خدمت ہے ہمارے علاقے کے لیے کہ جو صبح قیامت تک سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ کو یاد رکھوائے گی۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی تک محدود رہتے ہیں، دین کی خدمات کرتے ہیں اور کرتے کرتے دنیا سے گزر جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی نشانی باقی نہیں رہتی جس کی بنیاد پر انہیں یاد نہیں رکھا جاتا۔ اور یاد یا تو تحریر کی بنیاد پر رہتا ہے انسان، یا تعمیر کی بنیاد پر رہتا ہے۔ اس سے ایک جیتی جاگتی مثال میں عرض کر دوں حضرت معذرت کے ساتھ کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا قیام یقیناً سرکار حافظ ملت علیہ الرحمہ نے کیا ہے، لیکن ان کا دایاں بازو اور الجامعۃ الاشرفیہ کے تعلیمی معیار کو یہاں تک پہنچانے کے لیے مدارس کے طلبہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ اہم کردار کس ذات کا تھا، وہ اہم کردار کی شخصیت کا تھا۔ بھلا دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تدریسی خدمات تک محدود رہتے ہیں، تعمیر میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، تعمیر میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تدریسی خدمات ان کے طلبہ یاد رکھتے ہیں، طلبہ کے طلبہ یاد رکھتے ہیں، عوامی سطح کے لوگ انہیں نہیں جانتے۔ اس میں ایک سنہرا نام الجامعۃ الاشرفیہ کی تاریخ میں حضرت علامہ عبدالرؤف بلیابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ ایک ایسی شخصیت تھی وہ کہ ان کے طلبہ ان سے اتنے زیادہ متاثر ہوتے اور ہمیشہ یہ خواہش رہتے، میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی شبیر حسن صاحب علیہ رحمہ بارہا درس میں حضرت کا ذکر فرماتے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو علامہ عبدالرؤف بلیابی علیہ رحمہ کو یاد کس نے رکھا؟ شاگردوں نے یاد رکھا، یا شاگردوں نے جن شاگردوں کو بتایا ان شاگردوں نے یاد رکھا، لیکن عوامی سطح کے لوگ نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے، شاید اگر یہ دارالعلوم اشفاقیہ یہ نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں کے لوگ کتنے جانتے تھے سرکار مفتی اعظم راجستھان کو؟ عوامی سطح کے لوگ نہیں جانتے تھے، بہت کم لوگ تھے ایسے جو آپ کو جانتے تھے۔ لیکن جب اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس ادارے کی تعمیر کا ارادہ کیا گیا، اور اس سے پہلے جب یہ زمین خریدی گئی تو علاقے کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی، اور لوگوں نے یہ جانا کہ سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کون ہے، وہ کہاں کے ہیں۔ یہ تو جانتے تھے لوگ وہاں جب پہنچتے تھے کہ سرکار یہ مفتی اشفاق صاحب جو ہیں کوئی ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ سونالی میں یہ ایک شخصیت ہے جو سونالی میں پیدا ہونے والی ایک شخصیت، ایک عام گھرانے کے اندر پیدا ہونے والی شخصیت کا اتنا بڑا نام ہے جو پورے راجستھان کے لوگ ان کے آگے زانو ادب طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر زندہ کس نے کیا؟ سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ کو اس ادارے کی تعمیر نے زندہ کیا، اور صبح قیامت تک اب انشاءاللہ سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ مفتی اشفاق حسین صاحب کو بچہ علاقے کا بچہ نہیں بلکہ دور دور تک کے لوگ جو ہیں سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ کو جانتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کا ذکر کریں گے۔ جب یہ ادارہ اور کھلے گا، کھولے گا، اور لوگ فخر کے ساتھ یہ کہیں گے، دور دور تک کہیں گے کہ دارالعلوم اشفاقیہ ہمارے علاقے میں ہے، ہمارے گاؤں میں ہے۔ اور اس فخر کی بنیاد پر ابھی کچھ دنوں پہلے محمد صاحب ایک تنازع پیدا ہوا ہریانہ کے لوگوں میں، جب تھوڑا سا ایک عسکری کو نام لکھ دیا گیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ دارالعلوم اشفاقیہ ہمارے خطے میں ہے، اس لیے ہمارا نام ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی خواہش ہے، مطلب یہ فخر کی بات ہے کہ دارالعلوم اشفاقیہ کہاں تک قائم ہے، وہ ہریانہ کی سرزمین پر قائم ہے۔ عوامی سطح کے لوگ اپنے سینے کو پھلاتے ہوئے مطلب یہ کہ وہ بے قابو ہو جاتے ہیں کبھی بیان کرتے ہوئے۔ تو یہ ایک ایسا چراغ ہے انشاءاللہ جس کی روشنی دور تک پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس پر سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کی خاص نظر کرم ہے، ان کا خاص فیضان ہے کہ جو کیا کہتے ہیں مخالف ہواؤں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ادارہ تیار رہے گا۔ میں بس یہاں آپ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ بچوں کی
بچوں کو گھٹی پلائی جائے، تسلط فی العقیدہ کی گھٹی پلائی جائے، جو آج کا ہے پورے ہندوستان کے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے گروپ کے اندر کہ لوگوں نے اپنے مدرسوں کے اندر یوگا کا ایک جشن، یوگا کی ایک تصویریں بنائی اور کھینچائی۔ وہ جو بھی ہے، لیکن صرف اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک اپنے مذہبی شعار کے طور پر منوایا جاتا ہے۔ علماء کرام کو کچھ بھی ہو لیکن ہندوانی رسم و رواج سے اور ہندوانی قواعد سے بچنے کی ہر حال میں کوشش کی جائے۔ ہمارے طلباء کے درمیان وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو کہ مخالف ہواؤں کا سامنا کرنے کے لیے ہم اب تیار رہیں۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کے سامنے بہت ساری مخالفتوں کی ہوائیں چلی۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے دور میں 1975 میں جب اندرا گاندھی ملک کی وزیر اعظم تھی، نسبندی کا قانون نافذ کر دیا، مگر ایک جبل استقامت کی طرح سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھرپور حکومت کی مخالفت کی۔ کیا اس دور میں کیا ہے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو یہ خوف نہیں تھا کہ مجھے جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے؟ میرے بہت ساری مخالفتیں ہو سکتی ہیں، مجھے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا، یقیناً ایسا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ یہی ہے میرے بچوں، اسلام کی تاریخ یہی ہے کہ آپ کو اسلام کی مخالف تمام طاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ذاتی طور پر الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی عقیدے کے معاملے میں کسی کا سمجھوتا نہیں کرتا، کسی جنازے میں شریک ہونے کو گوارا نہیں کرتا، ایسے بدعقیدہ شخص کے جنازے میں شریک ہونا میں گوارا نہیں کرتا جس کا یہ پتہ چلے کہ یہ وہابی شخص ہے، یہ بدعقیدہ شخص ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنا قطع تعلق جب تک نہیں کریں گے ہماری سنیت باقی نہیں رہے گی۔ ہمارے علاقے کے علماء، سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ کے استاد محترم اجمل العلماء مفتی اجمل شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ وہ سنہرا باب ہے ہمارے لیے کہ جو آپ نے ساری زندگی اپنے علاقے کے لیے وقف کر دی اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کی۔ سرکار مفتی محمد حسین صاحب علیہ الرحمہ، ان کے شاگرد رشید، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس چیز کے لیے وقف کر دی کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، لوگوں کے اندر صحیح عقیدے کی روح ڈالی جائے۔ یہ وہ ہمارے اکابر ہیں جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اپنی سنیت، اپنے عقیدے کو، ہمیں تسلط فی الدین، تسلط فی العقیدے کو اپنانا ہے تاکہ ہماری عوام ہمیں دیکھ کر یہ نصیحت حاصل کرے کہ علماء اہل سنت وہ علماء حق ہے جو ہر باطل طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا آخر میں کہ ہمیں اپنے اندر تسلط فی الدین، تسلط فی العقیدہ ہر حال میں اپنانا چاہیے۔ آج وہ مدارس جو سرکاری تنخواہیں پا رہے ہیں بیجا تعویلیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں کسی طرح سے بھی ان کی تعویلوں سے کہیں تک مطمئن نہیں ہوں۔ فرض کفایہ کے طور پر بریلی کی سرزمین سے مفتی ارسلان میاں صاحب نے ایک فتویٰ شائع کیا اور اس فتوے میں یہ ثابت کر دیا آپ جو بھی تعویل کریں آپ کی ساری تعویلیں غلط ہیں۔ کم سے کم اس بات کو مان لینا چاہیے یہ غلط رسم ہے، آپ غلط رسم اپنا رہے ہیں، آپ کو کم سے کم اعلانیہ توبہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابھی تک وہ اعلان ہوا نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے علماء جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ذمہ دار مدارس سے آج حکومت کے دباؤ میں سرکاری تنخواہوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام